أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم سب نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اپنے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، کبھی کافر یہ مت سوچیں کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے زمین میں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا تو اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 56 57 پارہ نمبر 18 سورۃ النور۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کا قیام کرو۔ جب کوئی بڑا آدمی اپنی فیکٹری اور دفتر میں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ نماز پڑھو، تو کچھ لوگ تو خوشامد کے طور پہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ خدا کی عبادت کے طور پہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میرے بھائی، جب احکم الحاکمین سب کو اعلان کر رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آج ہم اس نخرے پہ آ جاتے ہیں کہ مسجد کے اندر اللہ کے اس اعلان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ کوئی توجہ، کوئی اعلان کر دے جناب کہ فلاں آٹے کا تھیلا ہے، کل سے عوام کو 20 روپے سستا ملے گا، لوگ فجر کی نماز تو نہیں پڑھیں گے، تہجد کے ٹائم لینے لگا دیں گے۔ جی، کوئی اعلان کر دے جناب فلاں چیز آج سے 2 دن کے اندر تمہیں مفت ملے گی، تو وہاں لینے لگ جائے گی۔ لیکن جو رزق کو تقسیم کرنے والا اللہ ہے، جو ایک ایک پانی کے قطرے کا مالک ہے اور ایک ایک لقمے کا مالک ہے اور اس کو کھلانے اور پلانے اور ہضم کرنے کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ۔ پھر اقیموا جمع ہے، اس کا مطلب صرف باپ نمازی بن جائے یہ کافی نہیں ہے، صرف اس کی ماں نمازی بن جائے یہ کافی نہیں ہے، پورا گھرانہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ پھر نماز کے قیام کے اندر اجتماعی شکل ہے، اور اجتماعی عبادت کے اندر مردوں کو خطاب پہلا ہوتا ہے کہ تم جا کر اکٹھے نماز پڑھو۔ اب روٹی کھانے کا حال بھی ہمارا انفرادی ہے۔ وہ آیا جناب، اس نے وہاں پہ چوکی بچھائی روٹی کھا لی، دوسرا آیا اس نے چارپائی پہ پلیٹ رکھی روٹی کھا لی، تیسرا آیا جناب اس نے میز پہ روٹی کھا لی۔ گھر کے 4 بندے ہیں لیکن کٹھے روٹی نہیں کھا رہے، کٹھے فروٹ نہیں کھا رہے، کٹھے چائے نہیں پی رہے۔ اس گھر کے اندر بھی آپ دیکھیں جہاں پر کھانے اور پینے میں بھی آپ اکٹھے نہیں بیٹھتے، وہاں پر بھی گھر روکھا سوکھا ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ اکٹھے نماز نہ پڑھیں وہاں پہ پوری دنیا روکھی سوکھی ہو جاتی ہے۔ قیام نماز اللہ کا حکم ہے، اس کا مطلب انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم سب قیام نماز پہ آئیں گے۔ ابھی تو اللہ ہماری مرضی کو دیکھ رہے ہیں نا، ہماری مرضی کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم دعوے کرتے ہیں ہم خدا کے محبت کرنے والے ہیں، رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ خاک محبت ہے بھائی۔ اور میرے بھائی، جب نماز نہیں پڑھی تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ بے نمازی جانوروں سے، درندوں سے، ہر چیز سے بدتر ہے۔ قیام نماز کیا ہماری حکومتیں قائم کریں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ محلے کے اندر ہم کس چیز کے اوپر محنت کر رہے ہیں؟ آج اگر ہمیں 40 سال یہاں پہ رہائش پذیر ہوتے ہوئے ہو گئے ہیں اور ہم 20 کے 20 بندے یہاں پہ نماز میں آ رہے ہیں، تو ہماری پروگریس رپورٹ ہے کیا؟ اور ادھر پروگریس رپورٹ یہ ہے کہ جہاں 20 دکانیں تھی وہاں 100 بن گئی، جہاں 2 ریڑیاں فروٹ کی تھی وہاں 50 ہو گئی، جہاں کپڑے کا ایک ڈیپو ہوتا تھا وہاں 100 ہو گیا۔ یہ رپورٹ ہے، اور نمازی وہاں کے تاں ہی پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری محنت نہیں ہے بھائی۔ محنت کی آپ نے تو کپڑا چمک گیا، آپ کی جوتی چمک گئی، آپ کے شوارمے چمک گئے، آپ کے برگر چمک گئے، آپ کے پیزے چمک گئے، آپ کے سیخیں لگ گئی، آپ کے کباب لگ گئے، یہ گورمے بن گئی، دودھ کی کتنی دکانیں بڑھ گئی، دہی کی کتنی دکانیں بڑھ گئی، گوشت کی کتنی دکانیں بڑھ گئی، کسائی کتنے زیادہ آ گئے ہیں۔
یہ ایک محنت ہے دنیا کے میدان کی جس کی پروگریس رپورٹ آج آپ کے سامنے ہے، اور دین کے میدان کی کوئی محنت نہیں ہو رہی۔ آج ایک دوست ملا، کہتا ہے جی افغانستان میں ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں، انجینئر ہے، میکینیکل انجینئر ہے۔ کہنے لگا یار وہاں کی جو میں نے نماز دیکھی ہے اور لوگوں کی شرکت دیکھی ہے، خدا کی قسم میں حیران ہو گیا۔ کہتا ہے کام پہاڑ میں جائے مگر اذان ہو گئی سب ختم، پوری فیکٹری، پورے گودام، پورے محلے، پوری تمام چیزیں نماز کی طرف جا رہی ہیں۔ قیام صلات کی پہلی شرط جماعت کا قیام، باوضو ہو کر جانا، تحیت المسجد کو ادا کرنا، مسجد کے تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا، حلقے بنا کے نہ بیٹھنا، گپ شپ نہ لگانا، وضو میں گپ شپ، وضو میں موبائل کی باتیں اور ادھر سے پانی ضائع ہو رہا ہے، یہ تمام چیزوں سے بچ کے جانا ہے۔ مسجد میں جانا ہے، اللہ کی رحمت کی دعائیں کرنی ہے، مسجد میں بیٹھ جانا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میں مسجد کی چار دیواری میں اس ٹائم بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر نماز کھڑی ہو جائے گی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہو جانا ہے، پوری نماز کو پڑھنا ہے، نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پھر اپنے گھر کو جانا ہے، پھر وہاں سے آنا ہے۔ دنیا کی بیماری کی خاص وجہ ڈاکٹرز تلاش کر رہے ہیں، اور باہر کے ملکوں کے اندر جو ہمارے یو ٹرن ہیں بہت بڑے بڑے ہیں، اب تو ہمارے بھی بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں، خیر پھر بھی یہاں کی عوام بیچاری چیختی اور پیٹتی رہی جناب یہ یو ٹرن بہت بڑا ہو گیا ہے، ہماری اوپر موٹر سائیکل پہ جائیں تو پٹرول بڑھ جاتا ہے، سائیکل پہ جائیں تو ہم تھک جاتے ہیں، پیدل جائیں تو ہم سے چلا نہیں جا سکتا، یہ پل ماشاءاللہ بنوا دیے۔ یہ کیا کر دیے؟ پل بنوا دیے۔ مگر جو 5 ٹائم کا نمازی ہو، کیا ہو؟ 5 ٹائم کا نمازی ہو، اور وہاں سے یہاں آئے، یہاں سے وہاں جائے، وہاں سے یہاں آئے، یہاں سے وہاں جائے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کی واک ہوتی ہے کہ نہیں، اس کے گھٹنوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ تشہد کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کی جو لیگ ہے، اس کی گھٹنے ہیں، اس کے ٹخنے، ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے، اور قیام کی حالت میں ہمارا یہ ہے جناب ہم بھی آگے جھکے ہوئے ڈھیلے ڈھیلے کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جب آپ نے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو کبھی پاؤں کے اندر خم نہیں آنا چاہیے، بالکل پاؤں کے اوپر کھڑے رہا کریں، چاہے آپ دکان پہ ہوں، چاہے آپ فیکٹری میں ہوں، چاہے آپ سڑک پہ چلیں، کہیں بھی آپ ٹھہرے، پورے پاؤں کا دونوں کا وزن کیا رکھنا چاہیے؟ برابر۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایک پاؤں پہ وزن ڈال کے تھوڑا دوسرا ڈھیلا کر دیتے ہیں، کبھی ادھر ڈال کے، یہ لوگ گھٹنوں کے مریض بنتے ہیں، ان لوگوں کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے، ان کا بیلنس کبھی برقرار نہیں رہتا۔ جس جگہ جانا ہے مکمل طور پہ برابر پاؤں، اور ان کا دونوں کا دباؤ برابر۔ اگر آپ نے اس کا دباؤ رکھا اور اس کو تھوڑا ایسے ڈھیلا کر دیا، یا اس کا رکھا اس کو ڈھیلا کر دیا، تو آپ کا بیلنس بھی ٹوٹے گا، ٹانگیں بھی کمزور ہوں گی۔ اب یہ 17 رکھتے ہم جو پڑھتے ہیں، یہ فٹنس کی بہت بڑی علامت ہے۔ صبح کی 4 پڑھ لی، ظہر کی 12 پڑھ لی، عصر کی 8 پڑھ لی، مغرب کی 7 پڑھ لی، یہ 17 پڑھ لی، تہجد کی 8 پڑھ لی وغیرہ۔ جو بندہ یہ تمام رکھتے پڑھ لیتا ہے اس کو فٹنس ہے۔ کوئی بیچارہ یہاں پہ رکوع نہیں کر سکتا، کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، کمر کی تکلیفات ہے۔ اور جو گھر میں پڑے ہوئے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم فٹ ہیں کہ انفٹ ہیں، ہم فٹ ہیں کہ فٹ ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو وقت پہ پڑھنا، جماعت سے پڑھنا، مسجد میں پڑھنا۔ مسجد کو چھوڑو گے تو اللہ کے نبی کی ناراضگی تا قیامت آپ کی اور میرے ساتھ ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ اپنے وڈیرے بن کے گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہی نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھر میں لکڑیاں لا کے آگ لگا کے جلا دوں۔ یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ عشق رسول کا جو سیزن ہم نے بنایا ہوا ہے نا، آپ ان میں سروے کر لیں کہ یہ لوگ نماز بہت کم پڑھتے ہیں، بہت کم پڑھتے ہیں۔ بے نمازی کو عاشق رسول کہنا قرآن کی نگاہ میں گستاخی رسول ہے۔ بے نمازی کو محبت رسول کا دعویٰ دے دینا یہ قرآن کی روشنی میں گستاخی رسول ہے۔
بے نمازی کو پیر کا رتبہ دے دینا یہ قرآن کی روشنی میں گستاخی ہے۔ بے نمازی کو بہت بڑا کابر سمجھنا، ولی سمجھنا، کتب سمجھنا، غوث سمجھنا، ابدال سمجھنا، یہ تمام چیزیں قرآن کی نگاہ میں گستاخی ہے، اس لیے کہ یہ منکر رسول نہیں ہے بلکہ منکر خدا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کیا کہا ہے؟ نماز قائم کرو۔ آپ مجھے بتائیں جب ایک چٹان پہ آپ کھڑے ہوں اور اس سے سینکڑوں فٹ نیچے ایک کھائی ہو اور وہاں پر آپ کو کہا جائے کہ رات ادھر گزارنی ہے، تم نے کیا کرنی ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس کا نیند آئے گی یا وہ سوئے گا یا اس کو اونگ آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کو پتہ ہے اگر یہاں سے میں سلپ ہوا تو میں گیا، سلپ ہوا تو جس توجہ سے وہ جان بچانے کے لیے وہاں کھڑا ہے، اس توجہ سے ایمان بچانے کے لیے نماز میں کھڑا ہو جائے۔ قیام صلاۃ ہمارا فریضہ ہے، نماز پڑھنا انسانیت کا فریضہ ہے، اور قیام صلاۃ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے، ہمیں اجتماعی طور پر اس پر محنت کرنی پڑے گی، اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ یہ سہیل بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، یہ اپنے بچوں کو فجر میں لے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہے جی۔ یہ حاجی بشیر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان کے 2-3 صاحبزادے آتے ہیں، بڑی رونق لگ جاتی ہے۔ تو جوانوں کو درس قرآن جو ہے نا بہت بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اس امت کے بے حیائی کے معاشرے میں آج ہمارا جوان جو ہے بیچارہ بہک رہا ہے۔ جوان سے آج ماں باپ کچھ نہیں لے رہے، جاؤ بیٹا اچھا ناشتہ کرو، کالج چلے جاؤ، پھر واپس آ جاؤ، اچھا دوپہر کا ڈنر کر لو اور اس کے بعد لنچ کر لو، جو بھی کرنا ہے اس کے بعد جاؤ اکیڈمی چلے جاؤ، ٹیوشن پڑھ کے آ جاؤ، واپس آئے ہو بیٹا موٹر سائیکل پکڑو، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، ہے اپنی یونیفارم تیار کر لو، وردی تیار کر لو۔ بچہ اسکول سے گیا، پھر کالج میں گیا، کالج سے بھی یونیورسٹی میں گیا، اے لیول او لیول کیا، کبھی ڈاکٹر، کبھی انجینئر، کبھی کیا کرتا ہے، اور ماں باپ اس کی پیروری کر رہے ہیں، اور ماں باپ کی ہر چیز کو وہ مان رہا ہے، ماں باپ کی ہر چیز پہ وہ چل رہا ہے، ماں باپ کی ہر چیز پہ وہ چل رہا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ ماں باپ کی تربیت میں، ماں باپ کی تربیت میں کیا کردار ہے اس بات کا کہ وہ اقیم الصلاۃ کے اندر شامل کر رہے ہیں اس کو؟ اپنے بیٹے کو اقیم الصلاۃ میں شامل کیا انہوں نے؟ وہ بیٹا 30 سال کا ہو گیا ہے، 25 سال کا ہو گیا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ ماں باپ اس کے ڈسپلن کو دیکھ رہے ہیں، اسکول کو دیکھ رہے ہیں، کالج کو دیکھ رہے ہیں، فیس کو دیکھ رہے ہیں، اکیڈمی کو دیکھ رہے ہیں، جوانی کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ گاڑی اس کے ہاں آ گئی، موٹر سائیکل اس کے ہاں آ گئی، بچے کا تعارف ہو گیا، ماشاءاللہ بڑا لائق ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، اللہ کے ہاں وہ زیرو ہے۔ اقیم الصلاۃ پہ امت کو محنت کرنی ہے۔ یہ شہباز شریف، عمران خان، نواز شریف، یہ 4-5 چہرے یہ اقیم الصلاۃ پہ نہیں چل سکتے، یہ خود نہیں چلتے تو آپ کو اور مجھے کیا چلائیں گے؟ کیا ہم ان کا انتظار کریں گے کہ یہ اسلام آباد میں اعلان کریں کہ اجتماعی اذان ہو اور اجتماعی نماز ہو؟ ایک اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر آیا تھا، وہ کہنے لگا جی ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، سٹارٹ کر رہے ہیں، ہم سیمپل کے طور پہ اس کو چیک کر رہے ہو، بیڑا غرق ہو جائے بھائی، یہ کوئی سیمپل والی بات ہے؟ یہ نماز کا قیام کوئی سیمپل والی بات ہے؟ اللہ کے بندو، آج تک اس کا نام اور نشان ہی نہیں ملا کہ وہ گیا کدھر اور کون سی مسجد میں اس نے اجتماعی نماز شروع کروائی تھی۔ اقیم الصلاۃ، اس میں آپ کا خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے۔ با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ ذرا ایمان کی اور نماز کی تعریف کریں، فرمایا اللہ میرے سامنے 2 اختیار رکھ دے۔ کتنے؟ 2 اختیار۔ ایک طرف اللہ مجھے آواز دیں با یزید بسطامی 2 رکعت نماز لے لو یا تم جنت لے لو۔ کیا لے لو؟ با یزید بسطامی یہ ڈبہ پیر نہیں تھے، اللہ کے ان اولیاء میں سے جن کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آتا ہے۔ یہ چلے والے پیر نہیں تھے کہ 40 سال ہو گئے کہ چارپائی سے نہیں اٹھا، اس کے پیشاب کا پتہ نہیں، اس کے پخانے کا پتہ نہیں، استنجے کا پتہ نہیں، وضو کا پتہ نہیں۔ جی عبداللہ ہے نا بھائی، با یزید بسطامی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ماں کی محنت کا کمال تھا کہ ان پہ ولایت کے روپ چڑھ گئے تھے، ماں کی محنت کا کمال تھا۔
انہوں نے کہا کہ اگر اللہ مجھے کہیں کہ وہ جنت ہے اور یہ 2 رکھتے ہیں، تم لے لو جو لینا ہے، تو میں صرف 2 رکعت نماز لوں گا۔ کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا 2 رکعت میں تو اللہ راضی ہوگا اور جنت تو میری اپنی رضا ہے، جنت تو میری اپنی رضا ہے۔ تو آپ لوگ تو کم از کم اپنے گھر پہ محنت کریں نا۔ عبدالرزاق صاحب کتنے افراد ہیں ماشاءاللہ آپ کے ہاں جینٹس میں؟ ہے نہیں، 3 ہیں ماشاءاللہ، ہے یہاں پہ اکیلے آتے ہیں عبدالرزاق صاحب، ہے چھوٹا بیٹا کمزور ہے اس مسئلے میں، دوسرا بھی کمزور ہے، بچیاں ماشاءاللہ پھر بھی گھر میں نماز پڑھتی ہیں، خواتین نماز پڑھتی ہیں، ہے نہیں۔ اس لیے ماشاءاللہ جتنا آپ کا کنبہ ہے بھائی، خاندان ہے انشاءاللہ وہ نماز کے لیے آئے گا۔ یہ کہ مولوی کی بات ہے، یہ رب کی بات ہے بھائی۔ تو آپ کہتے ہیں جناب جو قبروں پہ شرک کرتا ہے وہ کافر ہو گیا، جو خدا کو نہیں مانتا وہ کافر ہو گیا، جو اقیم الصلاۃ کا نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے، وہ کوئی مسلمان ہے؟ یہاں تک کہ ائمہ لکھتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو قید کر دو یا اس کو ملک بدر کر دو بے نمازی کو۔ آج ایسا نہیں ہوتا، آج ایسا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا کرو بھائی؟ زکوٰۃ ادا کرو۔ کون مانگ رہا ہے زکوٰۃ؟ کس نے کہا زکوٰۃ دو؟ آپ کیا کہتے ہیں یہ مولوی ہمارے دروازوں پہ آ کے زکوٰۃ مانگتے ہیں؟ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں آتوا الزکاۃ، کیا دو؟ زکوٰۃ دو۔ اور میرے بھائی جو سپلائی کا مالک ہے وہ تمہیں کہہ رہا ہے یار زکوٰۃ دو، وہ آیا تو اس کو بھی دو، وہ آیا تو اس کو بھی دو، وہ آیا تو اس کو بھی دو۔ اور زکوٰۃ تو تب آتی ہے جب آپ کے پاس مال اتنا بڑھ جائے کہ جس کا سنبھالنا مشکل نہ ہو، تب زکوٰۃ آتی ہے۔ پھر ہمارے نبی سے کہا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ جائیں زکوٰۃ لیں ان سے، گھر میں طہارت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، گھر میں طہارت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، نحوست نہیں آئے گی۔ 10 کنال کی کوٹھی بن گئی، ٹائلیں لگ گئی، فانوس لگ گئے، چوکیدار کھڑے ہو گئے، 4 گاڑیاں آ گئی، صوفے آ گئے، قالین آ گئے، بچے آ گئے، بچیاں آ گئی، دعوت ہو گئی، اوپننگ ہو گئی، 10 دن کے بعد آواز آتی جب سے اس گھر میں آئے ہیں سکون کوئی نہیں ہے بھائی۔ آواز آتی ہے نا، ہے جی؟ کیوں سکون نہیں ہے؟ مال بھی رو رہا ہے کہ تم نے میری زکوٰۃ نہیں دی، اور ایمان رو رہا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو سکون کس میں تلاش کرتے ہو؟ سکون اس لیے کافروں نے کہا تھا یار تمہارا خدا نعوذ باللہ فقیر ہے، چندہ مانگتا ہے، چندہ مانگتا ہے۔ ہمارے خدا چندہ نہیں مانگتے بھائی، وہ تمہارے چندہ کہاں سے مانگے؟ وہ خدا ہے کوئی؟ اللہ تو ہمارے لیے کہہ رہے ہیں آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر یہ پاکستانی عوام اپنی زکوٰۃ ادا کر دے تو سیلاب زدگان ٹھیک ہو کے اپنی حالت پہ آ سکتے ہیں، پکی بات آ سکتے ہیں۔ یہاں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بہت کچھ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ ایسے بزنس مین بھی ہیں جنہوں نے کئی دفعہ کہا کہ ہم پاکستان کا قرضہ اتارتے ہیں۔ جی ایسا ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم تھا جس نے کہا تھا کہ میں بجلی فری بنوا کے دے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس بیچارے کو بھی کھڈے لائن لگا دیا، آخرت تو اس کی انشاءاللہ چمکدار ہے، لیکن یہ مردود قسم کے لوگ ہیں جی۔ ایک وہ مشرف ہے جو اس ٹائم ایسی لعنتی اور موذی مرض کے اندر ہے کہ دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی عبرت ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہماری داڑیاں کاٹی اور ہمارے علماء کو شہید کیا اور ہمارے مدارس کو اس طرح کیا، اور اسلام آباد کی لال مسجد میں جامع حفصہ کے ساتھ جو اس نے معاملے کیے تھے، یہ تو اللہ صرف ہمیں دنیا کو دکھا رہا ہے کہ اس کو پکڑا جائے گا، پکڑا جائے گا، یہ بچتا نہیں ہے، بچتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں مشینوں پہ زندہ ہے، یہ مر گیا ہے، یہ وینٹیلیٹر پہ ہے، کس پہ نہیں ہے، پھر بھی اس ملک کی دھرتی نے اس کو نہیں لیا ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے مکافات عمل ہے، نظام ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے، اور جس کے پاس دولت ہے سب کے اوپر زکوٰۃ فرض عین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محلے میں ایک بندہ دے دے تو سب کی طرف سے ڈیگری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔
حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا اس دنیا میں موجود نہیں تھا، سب کو اللہ نے صاحب حیثیت بنا دیا تھا، کیونکہ فقیر کو جب دی جاتی تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا اور امیر جب دیتا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تمہیں کہتے ہیں زکوٰۃ دو، آپ زکوٰۃ دیں اور کھل ڈل کے دیں، اور خدا کی قسم اللہ آپ کے مال میں فروانی پیدا فرما دے، مال میں آپ کی فروانی پیدا ہوگی۔ جب اللہ کہہ رہا ہے، یار اللہ خزانوں کا مالک ہے، اللہ کا کوئی جو خزانہ ہے وہ دیوالیہ ہو سکتا ہے یا وہ ڈوب سکتا ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اسلامک ملک افغانستان دیکھیں کس جنگ کی حالت سے واپس اسلامی خلافت پہ آیا ہے۔ اس ٹائم اس ملک پہ کوئی قرضہ نہیں، اور اس ٹائم اس کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے اوپر چلی گئی ہے، اور اس کی ڈیولپ سسٹم بہت اچھا ہے، اور وہاں کا نظام پوری دنیا کے معاشی نظام کے لیے چیلنج ہے کہ بینک اسلامی، تجارت اسلامی، کام اسلامی، امام اسلامی، نظام اسلامی، اعمال اسلامی، اور سکون ہے، راحت ہے، کوئی مسئلہ۔ یہ لوگ ہمارے قرضے لیتے ہیں اور قرضے لے کے جناب ادھر ڈالتے ہیں، ادھر ڈالتے ہیں، سامنے ڈالتے ہیں، پیچھے ڈالتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اور سین کر کے پرچے پورے کر کے جناب آڈٹ رپورٹ سامنے رکھ دیتے ہیں، اور خود باہر جا کے تھیلے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ورنہ ہمیں قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک وقت تھا کہ پاکستان نے بھی کسی کو قرضہ دیا تھا، آج ہم ہیں اس ملک کو دیکھتے ہیں تو وہ اس ٹائم کئی ملکوں سے اوپر چلا گیا۔ اللہ کا نظام ہے، آتوا الزکاۃ اور اطاعت رسول کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے، قیامت کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج یہ امریکہ آیا تھا اور اس نے سمجھا کہ میں نے طالبان کو پسپا کر دی ہے، مجاہدین کو پسپا کر دی ہے۔ وہ حضرات اللہ سے مانگتے رہے اور اپنی رکعات میں، نوافل میں، ہر چیز میں اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ پہلے اس کو بڑا چمکایا گیا، اٹھایا گیا، طاقت دی گئی، اس کو بلند درجے دیے گئے، دنیا نے اس کو بہت سپورٹ کیا، اور ہمارے بھی کئی ایسے حکمران بیچ میں گزرے ہیں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، اور میرا اللہ جانتا ہے، اور اللہ اس کو ظاہر کرے گا انشاءاللہ جی۔ اور ایک وقت میں اتنا اٹھایا کہ ساری دنیا کہنے لگی اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب امریکہ کے ہاتھ میں آ گیا افغانستان۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ہمیں ہرا کے یہ مت سمجھنا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ تو آخرت میں بھی جہنم ہے، لیکن ہم تمہاری یہاں پر بھی جہنم بنا کے دکھا دیتے ہیں، اور وہ جہنم بنا دی گئی۔ اللہ کتنا مال غنیمت اللہ نے ان کو دیا ہے، بڑے بڑے غزوات ہوئے ہمارے، بڑے بڑے غزوات ہوئے۔ خوبصورت غزوہ فتح مکہ تھا جہاں پہ 12,000 سے اوپر صحابہ تھے، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ ادھر تو میں کہتا ہوں کہ جناب کروڑوں کی تعداد کے اندر مجاہدین، اللہ نے آج ان کو سرخرو کر دی اور اسلام کی بقا کو رکھا ہے۔ 20-22 سال کے بعد بھی اللہ نے ان کا علم جہاد اور علم اسلام کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا۔ ایک وقت تھا کہ افغانستان کا نام میرے جیسا مولوی لے لیتا تھا، اس کو اٹھا کے کھڈے میں ڈال دیتے تھے۔ آج الحمدللہ ہر بندہ فخر کے ساتھ امارت اسلامیہ کا نام لیتا ہے۔ یہ عزتوں کی مقام ہے، یہ وہ عزتیں ہیں جو اللہ نے دنیا میں تھوڑی سی ہمیں دے کے دکھائی ہیں دنیا کو۔ اب اس کو اٹھا کے اللہ نے ایسے پھینکا ہے، چٹک کے مارا ہے کہ وہ نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، اور اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اور سپر طاقت کا نام اس ٹائم، اللہ تو ہے ہی سپر طاقت، اللہ کے بعد اس ٹائم کے سپر طاقت ہمارے نزدیک امارت اسلامیہ افغانستان کے مجاہدین ہیں، وہی ہے۔ اور پوری دنیا کا کفر بھی یہ مانتا ہے کہ یہ سپر طاقت ہے۔ ہاں منہ سے نہیں اگلتے ہیں، منہ سے نہیں اگلتے جی ہم سوچ رہے ہیں تسلیم کریں یا نہ کریں، ہم سوچ رہے ہیں تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اور بھائی اگر تسلیم نہ ہوئے ہوتے تو اللہ ان کو یہاں پر لے کے آتے، یہ تسلیم کرے نہ کرے، اللہ نے ان کا روٹی رزق اور پوری امت کو اکٹھا کر کے بغیر قرض کے اس ملک کو چلا دی ہے۔ اور اللہ نے آج ہمیں یہ بتایا ہے کہ کافر جو مرضی کر لے، کامیابی تمہاری ہے۔ اگر وہ تمہیں مارتے ہیں تو شہید ہو، اگر تم ان کو مارتے ہو تو غازی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ